آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ناظرین اکرام، نعمت افطار میں آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام قرآن کی روشنی اور میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے. رمضان المبارک کا یہ خوبصورت عشرہ، آخری عشرہ اور مہینہ بالکل اپنے اختتامی مرحلے کی طرف داخل ہو رہا ہے، اور یہ دعا جو ہمیں سکھائی گئی ہے اس عشرے کے لیے خاص طور پہ، وہ ہمارے ورد زباں رہنی چاہیے. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اور زیادہ سے زیادہ اس کی مغفرت طلب کرنی چاہیے، اس کی رحمت طلب کرنی چاہیے، اور اس کے قریب ہونے کی ان دنوں میں کوشش کرنی چاہیے. حمد باری تعالیٰ سے آج کی اس نعمت افطار کا آغاز کر رہے ہیں، اور چند اشعار پیش کرتے ہوئے پروگرام کے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ غم و علم میں کرم کی ردائیں دیتا ہے، غم و علم میں کرم کی ردائیں دیتا ہے، ہر ایک بیمار کو وہی شفائیں دیتا ہے، ہر ایک بیمار کو وہی شفائیں دیتا ہے. یہ اس لیے ہے کہ پہچان ذات ہو جائے، یہ اس لیے ہے کہ پہچان ذات ہو جائے. وہ حسن والوں کو کیا کیا ادائیں دیتا ہے، وہی تو ہے جو کھلاتا ہے نو بنو غنچے، وہی تو ہے جو یہ رنگین قبائیں دیتا ہے. بلا کے اپنے حرم میں گناہ گاروں کو، بلا کے اپنے حرم میں گناہ گاروں کو، زمیں پہ خلد بری کی ہوائیں دیتا ہے، زمیں پہ خلد بری کی ہوائیں دیتا ہے. کسی بھی شے کی طلب ہے تو مانگ لو مجھ سے، وہ روز پہلے فلک پر صدائیں دیتا ہے، وہ روز پہلے فلک پر صدائیں دیتا ہے. دعا کرو کہ ہمیشہ وہ ذکر میں رکھے، دعا کرو کہ ہمیشہ وہ ذکر میں رکھے. وہ اپنی یاد بھلا کر سزائیں دیتا ہے، وہ اپنی یاد بھلا کر سزائیں دیتا ہے. فقط ارادہ کرے کوئی دل میں نیکی کا، وہ نیتوں پہ ہی اس کی جزائیں دیتا ہے، وہ نیتوں پہ ہی اس کی جزائیں دیتا ہے. غم و علم میں کرم کی ردائیں دیتا ہے، ہر ایک بیمار کو وہی شفائیں دیتا ہے. حمد کے ان اشعار کے بعد پروگرام کے موضوع اور مہمانوں کے تعارف کی طرف آتے ہیں. قرآن کی روشنی میں آج ہمارا موضوع ہے عدو مبین، کھلا دشمن. اور قرآن کریم جو ہے وہ شیطان کو کھلا دشمن قرار دیتا ہے. یہ کیسی حیرت انگیز اور دلچسپ بات ہے کہ ہمارے دشمن کا بھی بتا دیا گیا، اس کے وار اور اس کی چالوں کا بھی بتا دیا گیا، اور اس کے تمام تر حربے جو وہ استعمال کرتا ہے صراط مستقیم سے انسان کو دور کرنے کے لیے، ان تمام سے آگاہی کروا دی گئی. لیکن اس کے باوجود ہم اس کے چنگل میں پھنستے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے اور کس طرح سے اس کی ان تمام تر چالوں سے بچا جا سکتا ہے اور صراط مستقیم پر اپنے آپ کو گامزن کیا جا سکتا ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. بہت دلچسپ ہے. ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہیں جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب. السلام علیکم جناب. روز ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، جمعرات اور جمعے کے علاوہ اپنی مصروفیت کے ساتھ ہم ان سے محروم رہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہماری رہنمائی کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں خطیب جامع مسجد داتا دربار. اور جناب قاری محمد یونس قادری صاحب ہمارے ایر وائی کیو ٹی وی کا ایک مستقل حصہ ہے، اور نعمت افطار میں ہم روز ان سے رہنمائی لیتے ہیں. بطور اسکالر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی عمیر اسلم صاحب موجود ہیں، اور یہ بھی جب تشریف لاتے ہیں نوجوان اسکالر ہیں اور بہت خوبصورت اور نپی تولی گفتگو کرتے ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. فیصل آباد سے ممتاز محترم ثنا خاں محمد رفیق چشتی صاحب موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ممتاز ثنا خاں نوجوان محمد جمیل چشتی صاحب موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور جناب رفیق چشتی صاحب سے گزارش ہے بسم اللہ کلام عطا فرمائی. ہماری جان مدینہ ہے، ہمارا دل مدینہ ہے، ہماری دھڑکنیں
مدینہ ہے، مدینے کے کبوتر سے نہ ہو تیری صدا اونچی، نہ ہونا ایک پن غافل، ارے سائر مدینہ ہے۔ دمِ پرواز یہ جبریل کہتے گئے فرشتوں سے، دمِ پرواز یہ جبریل کہتے ہیں فرشتوں سے، سلامی دو پروں سے دید کے قابل مدینہ ہے۔ مدینہ نام سنتے ہی تیری آنکھیں ہوئی پرنم، مدینہ نام سنتے ہی تیری آنکھیں ہوئی پرنم، تیرا رونا کہے راہی تیری منزل مدینہ ہے۔ اور اس کا مقصد پیش کر رہا ہوں، فلک نے رشک سے دیکھا زمین کو پھینکا تارک، فلک نے رشک سے دیکھا زمین کو پھینکا تارک، بڑائی تجھے کو زیبا ہے تجھے حاصل مدینہ ہے، ہماری جان مدینہ ہے، ہمارا دل مدینہ ہے۔ سلامت رہیں جناب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام، اور ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے کہا ہے کہ زمین میں جو زاہد فخری صاحب کی نعت ہے، اور یقیناً اسی سے متاثر ہو کے یہ اشعار بھی کہے گئے ہیں، اس کے 2-3 اشعار میں تحت لفظ پیش کر دیتا ہوں کہ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے، مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قرباں، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کا موضوع ہمارا عدو مبین، اور قرآن کریم میں شیطان کو انسان کا کھلا دشمن، اس کی نشاندہی کر دی گئی، اور دشمن کی نشاندہی ہو جانا اور پھر اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے اور کیوں محفوظ نہیں رہتے، اس پہ کچھ عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ باقی دیگر عناوین اور مضامین کی طرح اس بارے میں قرآن پاک ہماری مکمل رہنمائی فرماتا ہے، اور اس ٹاپک میں ہم 3 چیزوں کو بنیادی طور پہ کور کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو ابلیس، جسے شیطان لعین اور مختلف ناموں سے بتایا گیا ہے، اس کی تخلیق ہے، اور اس کا وہ ٹائم ہے جو اس نے آدم علیہ السلام کی تخلیق
اور اس کے سامنے پھر وہاں جو مکالمہ اور پھر نکالا جانا اور نکالتے ہوئے پھر اس کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لمبی عمر کی التجا کرتے ہوئے لمبی عمر لینا اور پھر ابن آدم کے ساتھ دشمنی کا اللہ کے سامنے وعدہ کرنا، اللہ ٹھیک، بالکل ٹھیک، اللہ کے سامنے، اور وہاں اس نے بتا دیا کہ میں اس ابن آدم کو میں کہاں کہاں سے وار کروں گا، کیسے کیسے نقصان پہنچاؤں گا، والا دشمن کا بھی بتا دیا گیا اور دشمن نے بھی اظہار اپنا کر بتا کہ دیا، بالکل۔ ہاں جی، والا اضلنہم والا امنینہم والا آمرنہم فلا یبتکن آذان الانعام والا آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ اللہ، اکبر۔ یہ اللہ کے سامنے اس نے کہا کہ میں یہ کروں۔ ٹھیک، اللہ نے فرمایا جا، لیکن جو میرے بندے ہیں لیس لک علیہم سلطان، وہاں بھی یہ ہوگی، ایک وہ ٹائم ہے۔ اس کے بعد انسان جو زندگی میں وقت گزارتا ہے اس میں وہ کیسے وار کرتا ہے اور کس طریقے سے وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور یعنی اس کا یہ ہے کہ یعنی پیدا ہونے سے لے کر حدیث پاک میں ہے کہ بچہ جو چیختا ہے تو شیطان اس کی بغل میں چوکے لگاتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیختا ہے، اس وقت سے لے کے جب اس کی روح اس کے جسم سے نکل رہی ہوتی ہے اس وقت تک وہ اپنی آخری کوشش اس کی گمراہی کے لیے، ایمان کو زائل کرنے کے لیے، اس کے کردار کو زائل کرنے کے لیے رکھتا ٹھیک، ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ بالکل ٹھیک، تیسرا ایک منظر قرآن پاک نے اور بیان فرمایا کہ قیامت والے دن پھر ظاہر ہے جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، اللہ نے فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، لیکن فانہ یأمر بالفحشاء والمنکر، یہ سب اللہ نے بتا دیا۔ ٹھیک، اب تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ قیامت والے دن پھر وہ جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ جب کہیں گے کہ جناب اب نبیوں کو ماننے والے جو ہیں وہ نبیوں کے ساتھ جنت میں جا رہے ہیں، اولیاء صلحاء کے ساتھ چلنے والے ان کے قدموں کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، تو ہم تیرے ساتھ تھے تو چل اب پھر تو بھی ہمیں کہیں لے جا، وہ اعلان برات کیسے کرتا ہے اور وہاں کیا مکالمہ ہے، یہ تینوں چیزیں اللہ اللہ رب العزت نے اکبر، قرآن پاک میں اللہ فرمائی۔ اکبر۔ جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں آج کی اس جو ہمارا موضوع ہے اور اس کی جو ابتدائی گفتگو کے 3 مدارج جی، مفتی صاحب نے بیان فرمائے ہیں، کچھ آپ بھی اس حوالے سے عطا فرمائیں۔ جب ہم قرآن کریم فرقان حمید کو دیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں مختلف الفاظ کے ساتھ اس کی دشمنی کو ذکر کیا گیا، کہیں فرمایا ان الشیطان للانسان، کہیں فرمایا انہ لکم عدو مبین، متعدد ایسے مقامات ہیں لیکن جن کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ واضح ترین دشمن ہے۔ اب قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے عدو مبین یعنی وضاحت کے ساتھ جو الفاظ ہیں وہ مبین کے ہیں کہ دشمن بھی ہے اور واضح بھی ہے، یعنی اس کی چالیں جو ہے کیسے واضح ہیں۔ ہمیں قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں ایک رحمانی تعلیمات ملتی ہیں اور اللہ رب العزت اپنی دوستی کا اعلان کرتا ہے کہ وہ تمہارا خیر خواہ ہے اور تمہیں کس طرح سے وہ خیر خواہی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ ایک طرف حق ہمارے سامنے واضح ہے جو اللہ کی تعلیمات ہیں، دوسری طرف یعنی اگر کوئی انسان یہ کہے کہ پتہ نہیں چلتا شیطان کی چال کیا ہے، وہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ جو حق کے سامنے میں جو مقابل چیز آتی ہے وہ شیطان کی چال ہے اور اس کو واضح کرا، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کے پاس کوئی ہیلا حجت نہیں ہے کہ اس سے نہ بچ سکے اور کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ سکے، اس لیے اس کو سب سے پہلے عدو مبین کہا گیا جو کہ ہمارا آج موضوع بھی ہے۔ جب قرآن کریم فرقان حمید کو ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یعدہم الا غرورا، کہ وہ جو تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے وہ صرف اور صرف دھوکے کا وعدہ کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھتے ہیں وہ کتنا کھلا دشمن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں بلکہ ابن آدم کو اس نے جنت سے نکلوا دیا، اور اس سے ابن آدم جو ہے انسانیت جو ہے وہ یقینی طور پہ جنت سے ظاہری طور پہ اس وقت محروم ہو جاتی ہے، اور بعد میں اس کے لیے اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ جو اب بھی اس کی چالوں سے بچ جائے گا وہ جنت میں آ جائے گا، جو نہیں بچ سکے گا وہ جہنم کا مستحق ہوگا۔ اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پہ جو شیطان کی دشمنی ہے اس کی وضاحت کس طرح سے یہ باریک بات سمجھنے والی ہے کہ اس کی دشمنی اس طرح سے ہے کہ وہ ظاہری طور پہ آ کے وار نہیں کرتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے کہ اسی برائی کو اسی کمی کو انسان کے سامنے خوشنما بنا دیتا ہے، خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ یہ بنیادی بات سمجھنے والی ہے، واضح دشمن وہ ہے لیکن اس کی چال بڑی باریک ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نافرمانی کیجئے، بلکہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو حل عد اللہ کا اعلیٰ شجرۃ الخلد، میں آپ کو خلد والے درخت کی طرف رہنمائی سبز کرتا باغ ہوں، دکھاتا ہے، سبز باغ اور دکھاتا اصل ہے۔ اس کے اندر سمجھنا ضروری ہے، اس کے وسوسوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، کس طرح اس کی چالوں کو سمجھا جا سکتا ہے، بہت امپورٹنٹ موضوع ہے۔ بریک سے واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔
جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد آپ کو، اور آج عدو مبین ہمارا موضوع ہے اور اس پہ ہم نے ابتدائی گفتگو مفتی صاحبان سے لی، اور ابھی قاری محمد یونس قادری صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن کریم جو ہے وہ شیطان کی چالوں کو، اس کے مکر و فریب کو، اور وہ کس طرح سے انسان کو راستے سے، سیدھے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، اور کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ جی، اس طرح بھی بہت شکریہ حضور قبلہ مفتی صاحب نے اور جناب محترم مفتی محمد عمیر اسلم صاحب نے ابتدائی گفتگو فرمائی ہے کہ شیطان جو ہے وہ ازلی دشمن ہے حضرت انسان کا، اور جب رب کائنات نے اسے راندہ درگاہ کیا تو اس نے پھر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہا تھا، قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وشمائلهم، فرمایا کہ میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے میں حضرت انسان پر حملہ کروں گا۔ پھر رب کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے حضرت انسان، میں نے بتا دیا یہ کھلا دشمن ہے، لہذا اس کے کہے پہ عمل نہ کرنا، اور یہ تمہیں راہ حق سے ہٹائے گا، راہ حق پر گامزن نہیں رہنے دے گا۔ تو رب کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا يَصُدُّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، تم نے اس کا کہا نہیں ماننا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ تمہارے اندر فساد پیدا کرے گا، لڑائی پیدا کرے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں کہا، فرمایا کہ رب کائنات نے فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، فرمایا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارے درمیان فساد پیدا کرنے والا ہے۔ پھر رب کائنات نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم نے شیطان کے خطوات پہ نہیں چلنا، ایک رستہ نہیں، اس کے بہت سے خطوط ہیں۔ فرمایا وہ ہر طرف سے حملہ کر رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، فرمایا شیطان کرتا کیا ہے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تو تمہیں برائی کا، فحش گوئی کا حکم دیتا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا سورہ فاطر میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا کھلا دشمن سمجھو اور اس کے وار سے بچو۔ میں یہاں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے وار سے بچنے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سرکار دو عالم نور مجسم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت عطا فرمایا، اور آپ اس مال غنیمت پر آپ پہرا دے رہے تھے، تو رات کو ایک بڑا شخص آیا، جناب سفید پوش بن کے آیا، اور اس نے چادر بچھائی اور سارا غلہ جو ہے نا چادر میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پکڑ لیا کہ یہ تو مال غنیمت ہے اور تو کدھر لے کے جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی میں کثیر العیال ہوں اور میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میں کوئی جدی پشتی چور تو نہیں ہوں، تو مجھے اللہ کے لیے چھوڑ دو۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے دل میں رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں صبح حاضر ہوئے نا ابو ہریرہ، تو کریم آقا نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اس چور کا کیا بنا؟ سرکار نے خود ہی بیان کر دیا۔ تو کہا یا رسول اللہ وہ آیا تھا اور اس نے منت سماجت کی، مجھے ترس آیا، چھوڑ دیا۔ سرکار نے فرمایا وہ پھر آئے گا۔ اگلا دن ہوا تو وہ پھر چور آ گیا، ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا، پھر اس نے وہی باتیں، وہی جناب کثیر العیال ہوں، آپ نے پھر چھوڑ دیا، رحم دل میں آیا۔ سرکار دو عالم میں فرمایا وہ پھر آئے گا۔ تیسرا دن سرور بھائی جب وہ آیا نا، تو اس چور نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں، نہ تیرا مال ضائع ہوگا، نہ شیطان تیرے قریب آئے گا، تیرا مال محفوظ رہے گا۔ پوچھا وہ وظیفہ کیا ہے؟ کہا کہ اگر آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں تو تمہارا مال بھی محفوظ ہو جائے گا۔ جب سرکار کی بارگاہ میں وہ ہریرہ حاضر ہوئے تو کریم آقا نے فرمایا تھا تو وہ چور لیکن بات سچی کر گیا، اور یہ بھی فرمایا ابو ہریرہ وہ جو چور تھا وہ انسان نہیں تھا بلکہ شیطان تھا، اور ابلیس تھا، وہ انسانی شکل میں آیا تھا۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ انسان آیت الکرسی کا کثرت سے وظیفہ کرے۔ ٹھیک مفتی صاحب، کن کن اعمال کو شیطانی اعمال کہا گیا ہے اور ان سے بچنے کے لیے رہنمائی کی گئی ہے؟ یہ بہت ضروری اور امپورٹنٹ ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ ضرور آپ رہنمائی قرآن مجید نے اس پر مختلف رہنمائی فرمائی انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ واہ، قرآن مجید نے اس کی نشاندہی خود فرمائی ہے کہ یہ جو شراب اور جوا ہے یہ شیطانی کام ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ شیطان تمہیں نماز سے، اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے تمہیں غافل کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک، اچھا ایک چیز اور سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ عام تاثر یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی گناہ کرتے ہیں یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کام غلط کیا ہے، تو عمومی طور پہ ہم اس میں اپنے آپ کو
فری کر لیتے ہیں، آزاد کر لیتے ہیں، یہ کہہ کر اپنے شیطان نے گمان بہکا دیا تھا اور ہم اس کے کھاتے میں ڈال کر اپنے آپ کو فری کر لیتے ہیں، نیکی اپنے کھاتے میں ڈالتے نیکی ہیں. اپنے کھاتے میں. حالانکہ یہ قطعاً غلط ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے اور انسانی طبیعت، مزاج اور فطرت کے بھی خلاف ہے. اب اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ابلیس کو، شیطان کو انسان پر اختیار کتنا ہے. جی اگر تو مکمل اختیار ہے تو پھر انسان کے لیے تو سزا کا تصور ہی نہیں ہے. اگر پورے کا پورا اس کی وجہ سے ہوا ہے تو انسان تو مجبور ٹھہرا. ٹھیک. جب مجبور ٹھہرا تو پھر انسان کے لیے سزا کیا ہے؟ ٹوٹل سزا تو اس کو ہونی چاہیے صحیح. کہ اس کی چال کے مقابلے میں انسان معذور ٹھہرا اور مجبور ٹھہرا. ایسا نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کے اوپر سے پردہ خود اٹھایا. وہ یہ ہے کہ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. تو وہاں آگے فرمایا وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. یہ ہے اس کی چال اور یہ ہے اس کا اختیار. ٹھیک. وہ کیا ہے؟ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے تمہارا کوئی ہاتھ پکڑ کر یا مجبور زور سے میں نے تم سے یہ برائی نہیں کروائی ہے. ان دعوتکم، میں نے صرف تمہارے دل میں وسوسہ ڈالا. فاستجبتم لی، تم نے اسے اختیار کر لیا. ٹھیک. اس کو، اس وسوسے کو نکالنے کے لیے، اس وسوسے کو رد کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے مومن کے پاس، جیسے قاری صاحب نے ارشاد فرمایا، ایک نہیں 20 ہتھیار ہیں. وہ اس سے بچ سکتا تھا. فرمایا تو ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم. اب یہ ملامت میرے کھاتے میں ڈال کے اپنے آپ کو آزاد مت کر لو. میرا اختیار صرف اتنا ہی ہے کہ میں نے وسوسہ ڈالا ہے. حضرت مولانا روم نے اس وسوسے کو سمجھانے کے لیے ایک آیت نقل کی ہے، لیکن جب انشاءاللہ اچھا چلیں واپس آتے ہیں تو ضرور اس پہ لیتے ہیں. ابھی شیطانی وسوسے کی مفتی صاحب بات ہوئی ہے، تو ایک تو اس کا جو بہکاوا ہے، اس کا جو وسوسہ ہے، اس کے مقاصد یقیناً یہی ہے کہ انسان کو راہ راست سے ہٹا دیا جائے. تو قرآن کریم کس طرح سے اس کو بیان کرتا ہے، اس کے اور نفس کا وسوسہ اور شیطان کا وسوسہ، ان دونوں میں کیسے انسان فرق کرتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. کہ جو شیطان کے وسوسے میں آ گیا وہ خسارے میں چلا گیا. خسارے میں اللہ کی رحمت سے محرومی ہوگی. شیطان کے وسوسے آتے کیسے ہیں؟ جیسے کہ فحاشی کی بات کی، شراب نوشی کی بات کی، سود کی بات کی، تمام جتنے بھی معاملات جن سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے، شیطان کا یہی مقصد ہے کہ وہ انسان کو، مسلمان کو، وہ ان کی طرف لے کر جائے گا. قرآن کریم میں جو بنیادی بات ایک اور وسوسے کے بارے میں جو شیطان کی چال ہے وہ یہ ہے، جو کہ ہمارے معاملات کے متعلق ہے بطور خاص. فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم، کہ شیطان جو ہے وہ دلوں کے درمیان میں فساد پیدا کرتا ہے، لوگوں کے وسوسے پیدا کرتا ہے. وہ کیسے وسوسے پیدا کرتا ہے؟ اس کی ایک ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ہم جو ہمارے ساتھ اچھا کرے گا ہم بھی اس کے ساتھ اچھا کریں گے، اور یہ ایک شیطانی چال ہے جس کو فساد کے ساتھ تعبیر کیا گیا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ اچھا کر رہا ہے اس کے ساتھ تم بھی اچھا کرو، یہ صلہ رحمی نہیں ہے. ہم یہی سوچتے ہیں کہ، اور یہ کیونکہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے دلوں کے اندر تفریق پیدا کرنا. حضور نے فرمایا صلہ رحمی اس چیز کا نام ہے جو تمہارے ساتھ برا بھی کر رہا ہے تم اس کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ پیش آؤ. اور شیطان سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دی جاتی ہے. یعنی بندوں کے درمیان میں تفریق پیدا کرنا، خاندانی نظام جو ہے، خاندانی نظام کو ڈسٹرب کر دینا، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے. عید کی آمد ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے دلوں کے اندر اگر تفریق ہے، دلوں کے اندر نفرت ہے، تو عید کی آمد سے قبل بلکہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس شیطانی چار سے بچتے ہوئے اپنے دلوں کو جوڑیں، اپنے دلوں میں محبتیں پیدا کریں اور ایک دوسرے کے قریب ہوں. جب دلوں میں محبتیں پیدا ہوں گی تو ہم اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق عمل کر رہے ہوں گے اور شیطان کے حملوں سے ہم بچ رہے ہوں گے. بالکل ٹھیک. قاری صاحب، شیطان کی پیروی کے جو نتائج ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں، ان کا بھی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے. یقیناً اس سے ہمارے ایمان کو بھی خطرہ ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم کی روگردانی بھی ہوتی ہے، گناہ کے اندر بھی ہم جو ہے وہ لگ جاتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کا ذکر کس طرح سے قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے؟ شیطان کی پیروی کرنے والوں کے نتائج کیا ہیں؟ جی سر بھائی، وہ تو قرآن پاک نے واضح فرما دیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنی اور بلکہ دین کے اندر داخل ہونا ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اصل میں سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیت کریمہ ہے
اس کے اندر جو شان نزول ہے، حضرت عبداللہ بن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ سرکار کی غلامی میں آئے اور ان کے اصحاب بھی ساتھ سرکار کی غلامی میں آ گئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ غلامی میں آنے کے بعد بھی ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا شروع کر دی. شکار نہیں کرتے تھے، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹ کا دودھ نہیں پیتے تھے، کیونکہ شریعت موسوی کے اندر وہ جائز نہیں تھا. تو سرکار کی غلامی میں آ کے تو انہوں نے وہ جو شریعت موسوی کے اندر احکام تھے ان پر بھی عمل پیرا ہونا شروع کر دیا. تو رب کائنات نے فوراً فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے خطوط پہ نہ چلو بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہاں میں ایک بات بڑی اہم عرض کروں، جس طرح کہ مفتی صاحب نے فرمایا، ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں ساس اور بہو کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ جو صلہ رحمی مفتی صاحب نے بات کی ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی. بہو کہتی ہے میں نے سارا کچھ کیا، سارا گھر کو سنبھالا ہے، سارا معاملہ کیا، ساری خدمت کی ہے، لیکن مجھے رسپانس نہیں ملتا. اگر رسپانس کے لیے نیکی کرے گا بندہ تو وہ اجر نہیں ہے. آپ نیکی کریں تو اس کو اللہ نیکی کر کے، وہ کہتے ہیں نیکی کرو کنویں میں ڈالو، تو پھر رب کائنات اجر عطا فرماتا ہے. خاص طور پہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ جو ہے نا سرور بھائی، سب سے بڑا حملہ وہ یہ ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جناب وہ جو تفرقہ ڈالتا ہے، فساد ڈالتا ہے، لڑائی ڈالتا ہے. شیطان جمع بیٹھتا ہے اور جناب سارے شیطان آگے بتاتے ہیں میں نے فلاں کو قتل کروا دیا، میں نے شرک کروا دیا. وہ کہتا ہے جی میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. وہ کہتا تو نے بھی چھوٹا کام کیا، تو نے بھی چھوٹا کام کیا. جب وہ ایک شیطان آ کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا، اس نے کہا تم نے سب سے بڑا کام کیا. تو سب سے بڑا جو ہے نا، اور پھر سب سے بڑی بات جو حضور قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمائی ہے، وہ جو واضح برائیاں وہ بیان فرما دیں. لیکن شیطان اتنا باریک حملہ کرتا ہے جو نیک اعمال ہے نا ان کے اندر گھس جاتا ہے. مثال کے طور پر حدیث پاک کے اندر ہے، معروف حدیث پاک ہے، سب سے پہلے جہنم میں کون جائیں گے؟ علماء جائیں گے. سب سے پہلے جہنم میں کون جائیں گے؟ جناب وہ جائیں گے جو خیرات کرنے والے ہیں، وہ جائیں گے جو شہید ہیں. حالانکہ یہ عمل صالح ہیں، لیکن شیطان ان کے اندر داخل ہو جاتا ہے کہ بندہ خیرات کر رہا ہے تو جناب وہ اس کے اندر خودنمائی کروا دیتا ہے. بندہ قرآن بیان کر رہا ہے تو اس کے اندر تصنع بناوٹ پیدا کر دیتا ہے. تو رب کائنات فرمائیں گے تیرے اندر اخلاص نہیں تھا، تیرے اندر شیطان داخل ہو گیا تھا، تو پھر رب کائنات اس کے عمل کو ضائع فرما دیتا. بالکل ٹھیک. مفتی صاحب وہ حکایت مولانا روم کی بھی بیان فرما دیں اور گفتگو کو کچھ تھوڑا مزید آگے بڑھائیں. بات یہ تھی کہ شیطان جو ہے اس کو اختیار صرف وسوسے کا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من، یا جسے ان دعوتکم کے ساتھ قرآن پاک نے فرمایا، اس کے سامنے انسان مجبور نہیں ہے. ٹھیک. اس پر حضرت مولانا روم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک مٹھائی کی دکان پر گیا کچھ سویٹ لینے کے لیے، تو اس کے ساتھ اس کا کتا بھی تھا. تو باہر ایک ولی من اولیاء اللہ جو ہے اس کے ساتھ مکالمہ ہوا شیطان کا کہ تو نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. تو شیطان نے کہا کہ آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرا عمل دخل کتنا ہے. ٹھیک. دکان سے باہر کھڑے ہو گئے دونوں. شیطان اندر آیا اور اس نے وہ جو شیرے والا کڑاہ تھا، کڑاہی جو تھی، اس میں سے ایک انگلی لگائی اس سویٹ کی اور اس حلوائی کی دکان کی دیوار پہ لگا دی. اس کے اوپر مکھیاں آ گئیں. جب مکھیاں آئیں تو حلوائی جو ہے جس کی دکان تھی اس نے بلی پالی ہوئی تھی. تو وہ بلی جو ہے وہ ان مکھیوں کے اوپر چھپکلی آئی اور وہ بلی جو ہے وہ اس چھپکلی کے اوپر جھپٹی اس کو کھانے کے لیے. جب بلی باہر نکلی تو گاہک کھڑا ہوا تھا، اس کا کتا تھا. کتا بلی پہ جھپٹا، اس نے بلی کو مار دیا. جب کتے نے بلی کو مارا تو وہ گاہک اور دکاندار کی لڑائی ہو گئی آپس میں. جب ان کے آپس میں لڑائی ہوئی تو وہ اتنی بڑھ گئی کہ حلوائی نے اور دکان والے نے وہ جو ایک چمچہ کڑچھا سا تھا وہ اٹھا کر اس کے سر میں مارا اور اس کا سر پھاڑ کے اس کو ادھر ہی مار دیا. اور پولیس والے آئے اور کوتوال اس کو پکڑ کے لے گئے. قتل ہو گیا وہاں پہ. اب شیطان نے کہا کہ دیکھو یہاں قتل ہو گیا، بندہ مر گیا، اور اگر تم اس سلسلے کو دیکھو تو وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں نے تو صرف وہ وہاں مٹھائی والی انگلی لگائی تھی. تو وہ شیطان کا کام جو ہے وہ صرف وسوسہ ڈالنا ہے. اس کے بعد آگے جو نتائج ہیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، یہ مترتب ہوتے ہوئے پھر انسان جو ہے وہ اس حقیقی برائی کی طرف جاتا ہے. اور یہ بھی اس کے اندر ایک چیز سمجھنا ضروری ہے کہ شیطان کا جو وار ہے نا جی، وہ انسان کے حسب حال ہے. ٹھیک. یہ بڑی باریک بات ہے. انسان کے حسب حال کیسے ہے کہ یا اس کی جو فطرتی بات کی ہے، اس کا جواب بریک سے واپس آ کے لیتے ہیں کہ انسان کا جو وار ہے وہ انسان کی طبیعت اور اس کے مزاج کے حسب حال ہے. اس پہ مفتی صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد آپ کو. اور بہت ایک بنیادی اور باریک بات
مفتی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے، اس لیے میں نے روکا کہ ہم ذرا تسلی سے اس باریک بات کو سمجھ سکیں. جناب. سمجھنے والی، ہر انسان میں طبعاً کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، اور جو اس کی کمزوری ہے نا جی، شیطان اسی پہ وار کرے گا. مثال کے طور پر اگر کسی کو پیسے سے پیار ہے تو وہ اس کو رشوت میں، اس کو حرص میں، اس کو چوری میں لے کر جائے گا. بات سمجھ گئی. اور اگر کسی کے اندر اس کی کمزوری ہے نمود و نمائش کی، اپنے آپ کو مطلب ہے شو آف کرنے کی، تو اس حوالے سے جو جس کا رغبت عبادت کی طرف ہے، ریاضت کی طرف ہے، وہ اس کی طرف اس کو رغبت دلائے گا. یہی حال حسن و جمال کا ہے، یہی حال باقی چیزوں کا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو صوفیاء ہیں، جو اہل اللہ ہیں، ان پر جو شیطان کا وار ہے، وہ عبادت کی جو ان کی رغبت اور شغف ہے، اس کے اندر ان کی نیتوں کو خراب کر کے، اور اس چیزوں کے جیسا کہ مشہور واقعہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے. تو یہ مطلب دیکھنا چاہیے ہر انسان کو، پرسنلی آبزرو رکھنا چاہیے کہ اس کی کمزوری جو ہے وہ اس کی کمزوری سے ہی اس کو وار کرے گا، اور اس کے مطابق ہی اس کو اس کے ذریعے سے فساد میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا. اور ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ اس کے وار سے بچنے کے لیے آیت الکرسی جیسے فرمائی ہے، بالکل اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جو ہے، اس کا ورد جو ہے، یعنی انسان ہے، وسوسے ہیں، اور تو اس کا جو ورد کر لینا ہے وہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جانا ہے کہ انسان اس سے محفوظ ہو جائے. بالکل ٹھیک. جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں، ہم کنکلوڈ کریں کس طرح سے اس کے وار سے محفوظ رہ کر انسان اللہ کے راستے کی طرف گامزن رہ سکتا ہے؟ اور یہ بڑی بنیادی بات مفتی صاحب نے کی ہے کہ اس کو ہمیں اپنے مزاج پر بھی نظر رکھنی چاہیے. شیطانی وسوسوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے مزاج پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہماری رغبت کس طرف زیادہ ہے، اور وہاں سے اس کا وار زیادہ جو ہے وہ کاری ہوتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ میں اختصار کے پیش نظر عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا، شیطان نے خود کہا کہ میں سامنے سے آؤں گا، میں پیچھے سے آؤں گا، میں دائیں سے آؤں گا، میں بائیں سے آؤں گا. حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کے بارے میں فرمایا، کیونکہ یہ اس کا بنیادی حملہ ہے، وہ کیسے کیسے آگے پیچھے سے حملہ کرے گا. آپ نے فرمایا کہ جب وہ سامنے سے آ کے حملہ کرے گا تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان کے ذہن میں دنیا کے حوالے سے وسوسے پیدا کرے گا. جب کو پیچھے سے آ کے حملہ کرنے کا اس نے کہا تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں انسان کے ذہن میں وسوسے پیدا کرے گا. جب اس نے کہا کہ دائیں طرف سے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان کے ذہن میں، یہ بڑی بنیادی بات ہے جو کہ الہاد کا فتنہ آج پیدا ہو رہا ہے، جو کہ لبرلزم کا فتنہ پیدا ہو رہا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان انسان کے ذہن میں دین کے بارے میں شبہات پیدا کرے گا. اور جو بائیں طرف سے حملے کا اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان انسان کے ذہن کے بارے میں گناہوں کی رغبت پیدا کرے گا اور ان کو خوبصورت کر کے پیش کرے گا. یہ چار اس کے حملے ہیں، ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. ایک اور بات اس کے ساتھ، الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تمہارے ساتھ فقر کا وعدہ کرتا ہے، یعنی دھوکہ دہی ہے، خیانت ہے. ہم جو بھی کر رہے ہیں یہ ظاہری طور پہ چیزیں ہمیں ایسے نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، مال آ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو فرما دیا کہ وہ تمہارے ساتھ فقر کا وعدہ کرتا ہے. قبلہ مفتی صاحب موجود ہیں، ہم ان کی باتوں سے وہ خوشہ چین ہوتے ہوئے کہ جب ہم دیکھتے ہیں خیانت دھوکہ دہی کے بارے میں جیسے فرمایا گیا، اب اسی طرح سے ہوتا یہ ہے کہ اگرچہ ظاہری طور پہ مال جو ہے کما لیا جاتا ہے لیکن اس کے اندر برکت پیدا نہیں ہوتی. ٹھیک، بالکل ٹھیک. جی قاری صاحب کیا فرماتے ہیں گفتگو کو اصل میں جس طرح مفتی صاحب قبلہ نے ولا حول ولا قوت کا بھی وظیفہ بتایا اور میں نے آیت الکرسی کا پہلے عرض کیا، اسی طرح حضور علیہ السلام نے بلکہ قرآن پاک کے اندر یہ وظیفہ ہے، فاستعذ باللہ، فرمایا اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ شیطان حملہ آور ہے تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ تسمیہ پڑھا کیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ جب بندہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور تسمیہ سے آغاز نہیں کرتا تو شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے. سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جب اخلاص کا فقدان ہو جائے تو شیطان حملہ آور ہو جاتا ہے. سرکار دو عالم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک بڑا عابد تھا، بڑا متقی تھا اور اس کا شہرہ تھا دنیا کے اندر، اور اسے پتہ چلا کہ ایک جگہ ایک درخت ہے اور لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں. اس نے کلہاڑا لیا اور چل پڑا، جناب میں اس کی جڑی کاٹ دیتا ہوں تاکہ لوگ اس کی پوجا نہیں کریں گے. جب وہ چلا تو راستے میں شیطان انسانی شکل میں آیا اور اسے سمجھایا کہ آپ باز آ جائیں، آپ اللہ اللہ کریں، آپ کو کیا پڑی ہے، اگر اللہ نے اس کو ختم کرنا ہوتا تو اپنا پیغمبر بھیج دیتا. تو وہ واپس چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ جانے لگتے ہیں تو پھر شیطان آ جاتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ نہیں آپ اس طرح نہ کریں. 3 مرتبہ یہ حملہ ہوتا ہے. تیسری مرتبہ سرور بھائی وہ کہتا ہے کہ وہ دیکھا نا کہ وہ کشتی ہوئی اور کشتی کے بعد اس کو گرا بھی دیا، تو تیسری مرتبہ وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں 3 درہم دیا کروں گا، تم غریبوں کی مدد کرو، اللہ اللہ کرو، یہ اچھا کام ہے، یہ کام نہ کریں.
تو وہ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ چلا گیا۔ تو روزانہ 3 درہم اس کو مل جاتے تھے۔ جب وہ چند دن ملے پھر وہ دن ختم ہو گئے، شیطان نے روک دیے، تو وہ پھر کلہاڑا لے کے چل پڑا۔ تو پھر شیطان سے ملاقات دوبارہ ہوئی تو اس پھر کشتی ہوئی، تو اب وہ زیر ہو گیا۔ اس نے کہا جی اب زیر کیوں ہوا ہوں؟ فرمایا اب تیرے اندر اخلاص ختم ہو گیا ہے۔ تو جب اخلاص کا فقدان ختم ہو جائے تو شیطان حملہ آور ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے ہر عمل کے اندر اخلاص اور للہیت پیدا کریں۔ مفتی صاحب، شیطان نے خود کہا کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کو میں بہکا نہیں سکتا۔ مخلص بندوں کی نشانی کیا ہے؟ انسان کس طرح اس دائرے میں داخل ہو کے بچ سکتا ہے شیطان کے بعد؟ یہ بڑی نفیس اور بڑی باریک سی بات ہے۔ اخلاص جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں احسان سے تعبیر فرمایا، اس کا ترجمہ اخلاص ہے، اور وہ وقت کم ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہی سنا دیتا ہوں، اس سے سمجھ آئے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، نہیں تو کم از کم یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کیا مطلب کہ یہ جو کیفیت ہے اللہ رب العزت پر ایمان اور یقین کامل کی، اس کے اندر اپنے آپ کو رکھنا جو ہے یہ بنیادی طور پر اخلاص کی ابتدا ہے، اور یہیں سے پھر انسان بچنا شروع ہوتا ہے اور اس کے وار سے محفوظ ہے۔ بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، اور جناب مفتی عمیر اسلم صاحب، محمد رفیق چشتی صاحب اور جناب محمد جمیل چشتی صاحب، آپ سے ابھی ہم کلام لیتے ہیں پروگرام کے آخر میں۔ بہت خوبصورت اور اہم گفتگو ہم نے کی، ایک صاحب علم کی گفتگو میں سن رہا تھا، اور ابھی آج ہم نے یہ ذکر کیا کہ انسان جو ہے وہ چاروں اطراف سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے اور پیچھے سے اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کو صراط مستقیم سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ انہوں نے بہت خوبصورت بات کی کہ شیطان نے چاروں اطراف کا ذکر کیا ہے، لیکن 2 سمتیں ابھی بھی موجود ہیں، اور اس نے اوپر اور نیچے کا ذکر نہیں کیا۔ اس میں راز یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو اس وقت شیطان کوئی حملہ اس کے اوپر نہیں کر سکتا، اور جب اپنے دستے دعا اللہ کے حضور بلند کر دیتا ہے اور اس سے اپنی معافی طلب کرتا ہے، شیطان سے پناہ طلب کرتا ہے، تو وہ اس کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی بات چلیں آج کے اس موضوع کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اور محمد جمیل چشتی صاحب کلام پیش کریں گے کہ پرتوے حسن پیمبر ہے مدینے کی ہوا، پرتوے حسن پیمبر ہے مدینے کی ہوا، میری سانسوں کو میسر ہے مدینے کی ہوا، کاش وہ لمس ہو میرے بھی تخیل کا نصیب، کاش وہ لمس ہو میرے بھی تخیل کا نصیب، آج تک جس سے معطر ہے مدینے کی ہوا، آج تک جس سے معطر ہے مدینے کی ہوا، ہر کسی کے لیے بازو ہیں کشادہ اس کے، ہر کسی کے لیے بازو ہیں کشادہ اس کے، ان کے الطاف کا مظہر ہے مدینے کی ہوا، اس کی خوشبو سے یہاں کون رہا ہے محروم، دیکھیے کتنی تونگر ہے مدینے کی ہوا، نارے دوزخ کا کوئی خوف نہیں ہے دل میں، نارے دوزخ کا کوئی خوف نہیں ہے دل میں، اب میرے جسم کے اندر ہے مدینے کی ہوا، اب میرے جسم کے اندر ہے مدینے کی ہوا، اس کی قسمت میں، اور چلیں مقتعز کرتا ہوں کہ بزم عالم میں کہاں پر نہیں شہرا اس کا، بزم عالم میں کہاں پر نہیں شہرا اس کا، راحت دیدہ سرور ہے مدینے کی ہوا، پرتوے حسن پیمبر ہے مدینے کی ہوا، میری سانسوں کو میسر ہے مدینے کی ہوا۔ اجازت دیجیے انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کلام شامل کرتے ہیں جناب محمد جمیل چشتی صاحب سے گزارش۔ سنک سنک جائے وادی جان، مہک مہک جائے باد رحم، ماہ طیبہ
شب ہجراں چمک چمک جائے شب ہجراں چمک چمک جائے باد رحمت نام پاک کہو لبوں سے ادا نام پاک کہو لبوں سے ادا شہد گویا ٹپک ٹپک جائے باد رحمت اور چشم سرکار گئے نہ ہو نگراں نسل آدم بہک بہک جائے نسل آدم بہک بہک جائے باد رحمت اور مطلع کائنات پر تائب مطلع کائنات پر تائب نور کس کا جھلک جھلک جائے باد رحمت سنک سنک جائے وادی جان آدمی کو بناتا ہے یہ انسان